ہمارے درمیان موجود ہیں انٹرنیشنل اسپیکر، عالم، جید و ممتاز اور بہت ہی خوبصورت انداز سے گفتگو کرنے والے، اور میں کہوں گا جب ان کی گفتگو ہوتی ہے تو مقفع بھی ہوتی ہے، مسجع بھی ہوتی ہے، مزکہ بھی ہوتی ہے، مصفہ بھی ہوتی ہے، افصح بھی ہوتی ہے اور ابلق بھی ہوتی ہے۔ اور میں نام لوں گا تو بعض لوگوں کا تعارف بڑا لمبا کروانا پڑتا ہے، لیکن بعض لوگوں کا نام ہی کافی ہے، اور یقینی طور پر میں نام لوں گا سارے آڈینس، سارے ناظرین پہچان جائیں گے۔ حضرت علامہ مولانا، اور میں کہوں گا مظفر العلماء، اس نام سے آپ سمجھ گئے، مظفر العلماء زیغم اسلام سید مظفر شاہ صاحب، میں آپ کو صمیم قلب سے میلاد النبی کی مبارکباد بھی دیتا ہوں اور عقیدت کے اظہار کے لیے سلام بھی پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب، آپ کی تشریف آوری کے ہم بڑے مشکور و ممنون ہیں، بول ٹی وی آپ کا مشکور و ممنون ہے، اور ہمارے جتنے بھی ناظرین کرام ہیں، بول ٹی وی کی نشریات دنیا کے طول و عرض ہر جگہ جا رہی ہے، تو یقینی طور پر ٹی وی اسکرین جب آپ آ جاتے ہیں اسکرین پر تو پھر کوئی اپنا چینل سوئچ نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا۔ آپ کی گفتگو اتنی بڑی جاندار ہوتی ہے، اس جان گفتگو میں اسی وقت ہوتی ہے جب آقا کریم کی شان بیان ہو، اور جب شان بیان ہوتی ہے تو مظفر شاہ صاحب کا نام بھی سب سے ٹاپ آف دا لسٹ ہوتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اپنے ملفوظات سے اور اپنے الفاظ سے، اپنے اظہار سے ہمارے ناظرین کو، سامعین کو محسوس فرمائیں، اور آغاز فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ المبدئ المعید الغنی الحمید، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ بالہدی ودین الحق ارسلہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سبحان اللہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائہا وعافیت الابدان وشفائہا ونور الابصار وضیائہا، وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ، کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم، فانسب الى ذاتہ ما شئت من شرف، فانسب الى قدرہ ما شئت من عظمی، مولایا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت سے درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ بحمد اللہ تعالی ہم تمام کو اور بالخصوص بول ٹی وی کو یہ شرف عطا ہو رہا ہے کہ پورے عالم دنیا میں جناب سید عالم خاتم النبیین سید المرسلین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کو، آپ کی عظمتوں کو بیان کرنے کے لیے، نشر کرنے کے لیے سعادت ان کے حصے میں آ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا چینل کے تمام رفقا اور جتنے علماء، صالحین، ثنا خوان اور پوری دنیا میں دیکھنے والے میرے بھائی بہن جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں سے ان کی دل سرشار ہیں اور آنکھیں نم ہیں اور طبیعتوں میں ایک تازگی ہے، اللہ تمام کو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی یہ برکات دنیا و آخرت میں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے بزرگوں، دوستو، میرے بھائی اور بہنوں، یہ بات تو بالکل ضرب المثل ہے، یعنی مثال ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ حضور سید عالم کے وصف اور عظمت کو کون بیان کر سکتا ہے؟ نہ الفاظ میں یہ گنجائش ہے، نہ مضمون میں یہ وسعت و کمال ہے، نہ ہماری زبانوں میں یہ ادراک اور گرفت ہے کہ ہم جناب سید عالم کو اللہ کی جناب سے ملنے والے وہ کرامات، وہ اعزازات، وہ شان، وہ قدر کا احاطہ کر سکے۔ بندہ اپنی زبان سے صرف یہی کہہ سکتا ہے کہ جو اکابر نے کہا کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد
اللہ نے جو اپنی خلق و تخلیق کیا ان میں سب سے بڑا شرف و مقام جناب سید عالم کو عطا فرمایا، جس کو شعر میں شاعر نے اس ترتیب سے تعبیر کیا ہے کہ خدا کے بعد اگر کوئی ذات لائق قدر و تعظیم ہے تو وہ آمنہ کے لال جناب رسول اللہ کی ذات گرامی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پورا قرآن مجید اللہ کی کتاب جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کرتی ہے۔ ہم یہ بطور اعجاز کے مختصراً اجمال یہ بات کرتے ہیں کہ سارا قرآن حضور کی مدحت و ثنا میں ہے، سبحان اللہ۔ حضور کی شان میں ہے، اور یہ بالکل درست بات ہے۔ اگر ذہن میں یہ خیال گزرے کہ قرآن میں تو کچھ ایسے لوگوں کا بیان بھی ہے کہ جو عتاب کا شکار ہو گئے، تعذیب کا شکار ہو گئے، اور جن کا ٹھکانہ بڑا بد ہوا، تو ہم نے کہا کہ پھر قرآن میں ان لوگوں کا بھی بیان ہے جو جنت عدن جن کا مقدر بنی، جو اللہ کی رحمتوں سے آراستہ ہوئے۔ تو اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ جو اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے اس کی وجہ کیا بنی، اللہ اکبر۔ اور جو جنت عدن اور رضائے الہی جن کے لیے وجہ و سبب بنی اس کی وجہ کیا تھی، وہ ذات مصطفیٰ تھی۔ سبحان اللہ۔ جو حضور کا ہوا وہ خدا کا ہو گیا، اور جو حضور کا نہ ہوا اللہ کی رحمت نے اس کو مسترد کر دیا۔ اس بیان میں چاہے تعظیم و انعام کی آیات ہو یا تعذیب یا عذابات کی آیات ہو، اس کی وجہ جناب سید عالم ہے۔ جو حضور کا ہوا اس پر انعامات کی بارشیں ہو گئی، اور جو حضور سے منہ پھیر لیا اللہ کی رحمت نے اس کو مسترد کر دیا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، بے شک۔ میرے بزرگوں دوستو، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا اگر ہم قرآنی مطالعہ کریں تو میں جس طرح کہ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، اور یہ ساری امت کی آواز ہے، اور یہ علم کا ایک مجمع علیہ نظریہ ہے، اجماعی نظریہ ہے کہ سارا قرآن حضور سید عالم کی عظمت و شان میں ہے۔ اگر آپ سورۃ الاعراف میں آئیں تو اس کا ایک بہت بڑا اعتراف آپ کے سامنے آتا ہے۔ جناب سید عالم میرے اور آپ کے آقا آخری نبی جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس عالم رنگ و بو میں جلوگر نہ ہوئے تھے تو قریباً 1,24,000 کم و بیش یا اس سے کم یا زیادہ انبیاء تشریف لاتے رہے، ان کی اپنی امتیں ہوتی رہیں، ان میں برگزیدہ ناموں میں جہاں حضرت ابراہیم کا نام ہے وہاں حضرت موسیٰ کا بھی نام ہے بے شک علیہ السلام۔ قرآن کریم میں سب سے زیادہ جن کے اذکار اور جن کے واقعات اور قرآن کریم میں بیان کردہ قصص اور واقعات میں سب سے زیادہ جن کا ذکر کیا گیا وہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ تھے۔ بے شک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت نبی پاک میرے اور آپ کے آقا کو جو مراحل جو حالات کا سامنا درپیش تھا وہی سامنا حضرت موسیٰ کی قوم کے مزاج کے بھی ویسے ہی تھا، اور آپ کو بھی ویسی مشکلات کا سامنا ہوا۔ تو جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو واقعات سنا کر آپ کی تربیت فرمائی رب نے، ان میں سب سے زیادہ واقعہ جو ذکر کیا گیا وہ حضرت موسیٰ کا تھا۔ اس بات کو سمجھنے کے بعد ہم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورۃ الاعراف جو قرآن کریم کی 7ویں سورت ہے اور قابل توجہ ہے، اور کیا ہی اچھا ہو کہ اگر آپ کلام مجید کو کھول لیں اور اپنے ہاتھوں میں لے لیں اور مصحف شریف کا مطالعہ کریں، اور جو آیات کی نشاندہی اس وقت میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں اس کی طرف اگر آپ توجہ کریں تو مصحف شریف میں آیت نمبر 156 سورۃ الاعراف 7ویں سورت ہے، جیسے سورہ فاتحہ پہلی سورت ہے، تو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 156 میں اور 155 اس کے پیچھے چلے جائیں تو ایک خاص واقعے کا ذکر ہے، اور اس میں یقیناً آپ کی دلچسپی ہوگی، اس لیے میں نے ابتدا کے اندر اس واقعے کو اپنا کی دلیل بنائی ہے اپنے دعوے کی اور اس بیان کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کس قدر نافرمان تھی، کس قدر انہوں نے حجت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے ان کی ہر فرمائش کی تکمیل کی دعا کی، اور پے در پہ یکے بعد ان کی من مانی ہر خواہش پوری ہوئی، لیکن وہ اپنی ضد، جہالت، ہٹ دھرمی میں اس قدر آخرت فراموش اور جاہل تھے کہ وہ ایسا سوال کر بیٹھتے تھے کہ جس کا دینا دنیا میں ممکن نہیں، بلکہ یہ توہین باری تعالیٰ۔ مثلا ہم اللہ کو عیاں دیکھنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو جب مانیں گے کہ نر اللہ جہرا، ہم اللہ کو دیکھیں ایسے جیسا ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ غیر معقول بات ہے۔ بے شک۔ ایک بات، پھر ہم اللہ کو سننا چاہتے ہیں، یہ آپ کا منصب ہی نہیں ہے، یہ آپ کی استعداد ہی نہیں ہے۔
آپ کا یہ کمال ہی نہیں ہے. آپ اپنی ہدایت کے لیے اور اپنے سکون کے لیے، اپنی زندگی کے قرار کے لیے جو آپ کی ضد سے متعلق ہے وہ نبی سے مطالبہ کریں، لیکن پے در پہ ان کے مطالبات پورے قرآن میں پھیلے ہوئے ہیں. آخر میں جب انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنایا تو رب کریم کی سخت نافرمانی ہوئی. اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کو پھر بھی قبول کیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے اسی آیت نمبر 155 سے یہ واقعہ شروع ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ٹھیک ہے، جب آپ ہم کلام ہونے کے لیے اس پہاڑ پر تشریف لا رہے ہیں تو آپ اپنی قوم میں سے اپنی قوم میں سے ارباب حل و عقل مند لوگ، ذہین لوگ جن پر سب کو اعتماد ہے، ان کو لے کر آئیں تاکہ ایک دفعہ پھر قدرت ان کے لیے ہدایت کا موقع دے دے. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ پر اپنی قوم کو لے کر گئے اور اللہ سے ہم کلام ہونے کا وقت قریب آیا تو پھر انہوں نے وہ بات شروع کر دی کہ ہم اللہ کو سننا چاہتے ہیں اور ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی. ایک بادل حضرت موسیٰ کے سر مبارک پر آیا اور اس نے حضرت موسیٰ کو ڈھانپ لیا. قوم بھی اندر داخل ہو گئی. رب اپنے شائن شان حضرت موسیٰ سے ہم کلام ہوا. جو لوگ حضرت موسیٰ کے ساتھ گئے تھے وہ اس کی تاب نہیں لا سکتے تھے، وہ زمین پر گر پڑے، اور جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے کہا کہ کلام تو ہم نے نہیں سنا، ہم رب کو دیکھنا چاہتے ہیں. اور یہ نافرمانی بار بار جب انہوں نے کی تو ایک کڑاکے کی بجلی آئی، قرآن کہتا ہے. اس کے بعد ان سب کی روحیں قبض کر لی گئی. حضرت موسیٰ رب کی بارگاہ میں دعا گو ہوئے، یا اللہ یہ چند لوگ تو میں وہاں سے لے کر تیرے پاس آیا تھا، اور یا ہلال الامین اگر یہ یہاں پر مر گئے تو ان کو موت وہیں دے دی جاتی. میرے جانے کے بعد میری قوم مجھ پر اعتبار کیسے کرے گی کہ موسیٰ لے گیا چند لوگوں کو اور مار دیا. یا اللہ ان کو زندہ کر دے اور ان کو دوبارہ زندگی عطا فرما. رب نے پھر شان کریمی سے کرم فرمایا اور ان کی روحوں کو ان پر لوٹا دیا. اب آگے دیکھیے آپ، اب جب ان کی روحیں ان پر لوٹا دی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم رب کے حضور رجوع کرتے ہوئے اللہ سے یہ کہا کہ یا اللہ انہوں نے جو نافرمانی کی اب ہم تیری بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ میری قوم کی مغفرت فرما اور اسے دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرما. ان ہدنا الیک، میں یا اللہ تیری جناب سے اپنی قوم کے لیے ہدایت کاملہ چاہتا ہوں کہ تو انہیں ہدایت عطا فرما اور دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرما. رب کریم نے حضرت موسیٰ کا یہ کلام اس کی قدرت نے سماعت کیا، اور آگے اللہ نے اس مطالبے پر کہ یا اللہ ان کو دنیا کی بھلائی بھی عطا فرما دے، آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما دے. انا ہدنا الیک، اب جو ہوا اب کامل طور پر ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا اور ہمارے لیے ہدایت لکھ دے. رب نے آگے ارشاد فرمایا آیت نمبر 156 میں، فَسَأَكْتُبُهَا، ہاں موسیٰ جیسا تو چاہتا ہے ویسا تیری امت کے لیے لکھ دیں گے. فَسَأَكْتُبُهَا، لکھ دیں گے، لیکن چند شرطیں ہیں. تیری قوم یہ کام کر کے دکھا دے تو ہم ان کے لیے چیزیں لکھ دیں گے. ان میں پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ہم لکھ دیں گے ان کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی، ان کے لیے لکھیں گے کہ جو پرہیزگار بنے گا. اور فرمایا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ اللہ کے حضور زکوٰۃ دے گا. وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور ہماری نشانیوں پر ایمان لائے گا. یہاں آیت نمبر 156 ختم ہوتی ہے لیکن مضمون مکمل نہیں ہوتا. کیا فرمایا حضرت موسیٰ نے کہ یا اللہ یہ 40 سال کی سٹرگل، یہ 50 سال کی سٹرگل جو مسلسل چل رہی تھی، یا اللہ اب یہ سلسلہ رک جائے، ہم سے آزمائش رک جائے، اب ہمیشہ کے لیے ہماری قوم سے راضی ہو جا. اللہ نے فرمایا ہم اپنی رضا تمہارے لیے لکھ دیں گے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ وہ پرہیزگار ہوں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں، ایمان لانے والے ہوں. اور پھر صرف یہ نہیں، یہ لکھیں گے اس کے لیے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو ہمارا محبوب آنے والا ہے یہ سب اس کی اتباع کریں گے. اب یہ آیت نمبر 156 آیت تو دوسری شروع ہو رہی ہے لیکن مضمون کنٹینیو ہے. یہ الذین کہہ کر جو صلہ آگے آ رہا ہے اور اس میں موصول سے بات کی جا رہی ہے تو جملہ ایڈ ہو رہا ہے. فرمایا اس کے لیے ہم دنیا و آخرت کی رہنمائی لکھیں گے اور اس سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائیں گے کہ جو ہمارے آنے والے محبوب آخر النبی
الذین یتبعون الرسول، جو آنے والا ہمارا رسول ہے، اور 9 شانیں ایک آیت 157 میں، ایک آیت میں رسول اللہ کی 9 شانیں اللہ نے خود بیان فرمائی. فرمایا جو آنے والا ہے موسیٰ، اس کی شان یہ ہے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویدع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم. فرمایا کہ تیری قوم کے لیے لکھ دیں گے، لیکن ہماری رضا کی شرط ہے محبت مصطفیٰ، نسبت مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ اور غلامی مصطفیٰ. یہ قرآن رسول اللہ کی وجاہت، قدر، حیثیت کو بیان کر رہا ہے. فرمایا موسیٰ کہہ دو اپنی قوم کو کہ ان کے لیے ترقی مقدر جب ہوگی کہ جب وہ اتباع کریں گے اس رسول مکرم کی، کہ جو رسول ہیں، جو نبی ہیں، جو امی ہیں، جن کو یہ تورات اور انجیل میں اپنے پاس لکھا ہوا پاتے ہیں. وہ نیکی کا حکم دینے والا نبی ہوگا، وہ برائی سے روکنے والا نبی ہوگا، وہ حلال کو، پاک چیزوں کو حلال کرنے والا نبی ہوگا، وہ ناپاک چیزوں کو حرام کرنے والا نبی ہوگا. اور تیری قوم کی گردن میں جو احکام اور سخت شریعت کے قانون کا کڑا ڈلا ہوا ہے، یہ ان کو گلوں سے نکال دے گا اور ان کو سخت مسائل سے آزاد کر کے ان کو راحت کے ذریعے رب کی بارگاہ میں پہنچا دے گا. اب دیکھیے، اب یہ قرآن مجید میں، یہ احادیث نہیں ہے، یہ قرآن ہے. اور میں اہل علم کے ذوق کے لیے ایک جملہ یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں. کبھی میلاد مصطفیٰ کو یہاں سے دیکھیں. یہ سورت مکی ہے، واہ واہ واہ، یہ مدنی نہیں ہے. سبحان اللہ. مکی سورت کا موضوع توحید ہوتا ہے، واہ، بے شک، رسالت ضمناً آتی ہے، بے شک. جبکہ رسالت اور توحید درجے میں ایک ہی عقیدے کے. لیکن مکہ میں جن لوگوں سے سامنا ہے وہ سرے سے خدا ہی کو نہیں مانتے تو رسول کو کیا مانیں گے؟ اس لیے آپ مکی صورتوں کا مطالعہ کیجئے میرے بزرگوں، دوستوں، بہنوں، بھائیوں. تو مکی صورتوں کا ٹاپک توحید اور آخرت ہوتا ہے. رسالت کا ذکر آتا ہے لیکن مختصر آ کر گزر جاتا ہے. ہاں، مدینے کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ توحید کے قائل تھے، رسالت مصطفیٰ کے منکر تھے. اس لیے مدنی صورتوں کا موضوع رسالت ہوتا ہے. لیکن عجیب کرامت ہے ڈاکٹر صاحب قبلہ، یہ توحید، یہ مکی صورت ہے. ایسا جلال اور ایسی عظمت مدنی صورتوں میں نہیں آئی ہے. ایک آیت میں رسول اللہ کے 9 صفات اللہ نے بیان، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، 9 صفات اللہ نے بیان فرمائے. میں اپنی بہنوں سے کہوں گا، اس چینل کے حوالے سے بچوں سے کہوں گا، آپ سورۃ الاعراف اٹھائیے اور شان مصطفیٰ بزبان باری تعالیٰ، بکلام باری تعالیٰ، بکلام باری تعالیٰ سمان فرمائیے، بزبان قدرت باری تعالیٰ سنیے کہ ایسی شان کسی کی بیان نہیں ہوئی، بلکہ حضرت موسیٰ جیسے جل القدر نبی کو بتا دیا گیا کہ تیری امت کی پابندی اور ان کی صلاح اور ان کی نجات میرے محبوب کی غلامی میں ہے. اور میرا محبوب کہہ کر نہیں، رسول کہہ کر نہیں، 9 شانیں بتائی. فرمایا وہ رسول تو ہے لیکن وہ نبی بھی ہے، وہ امی بھی ہے، وہ پاک چیزوں کو حلال کرنے والا ہے، خبیث اور ناپاک چیزوں کو حرام کرنے والا ہے. اور تیری امت جس مشکلوں میں ڈھلی ہوئی ہے نا، اس وقت جس تیری امت جس مشکل میں ڈھلی ہوئی ہے اس کا چھٹکارا ہم نے دست مصطفیٰ میں رکھا ہے. یہاں دیکھیے قرآن نے ایک بات مزید کہی، وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ. واہ واہ واہ، یہ مقام مصطفیٰ اللہ خود بیان فرمایا وہ اتارے گا ہمارا محبوب. وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ. دراصل اس امت کے اندر، اس امت کے احکام میرے بزرگوں دوستوں اتنے مشکل تھے کہ ان کی نماز کے لیے ایک جگہ خاص تھی. وہ جب نماز کا وقت ہو جائے انہوں نے اسی جگہ پر نماز پڑھنا ہے. اس جگہ سے اگر 1 کلومیٹر دور ہو جائیں، 2 کلومیٹر دور ہو جائیں، 10 کلومیٹر دور ہو جائیں، وقت عبادت ہو جائے، ان پر کوئی بھی حالات ہو، انہیں اس جگہ پر پہنچنا ہے. نہیں پہنچے تو عذاب آئے گا. بدن پر نجاست لگ جائے تو چھری سے اس کو چھیلا جائے. اتنے سخت احکامات ان کے اوپر تھے. تو رب کہتا ہے اس مشکل کی مشکل کشائی
ہم نے دست مصطفیٰ میں رکھی ہے. وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ, وہ بوجھ جو ان کے اوپر ہے وہ ہمارا حبیب اتارے گا. واہ واہ واہ, سبحان حلال المشکلات, سبحان اللہ. وَيَدَعُ عَنْهُمْ, ان سے اتارے گا, إِسْرَهُمْ, ان کا بوجھ, وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, اور سخت حکم اور قانون کی کڑے جو ان کے گلوں کے اندر ہے اس کو مصطفیٰ کھولے گا. فرمایا یہ ہمارا حبیب جو آنے والا ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ یہی وہ لوگ ہیں, اب چاہیے کیا؟ پھر فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ. اچھا شاہ صاحب, مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل, اس کو بھی ذرا. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیے یہاں جو فرمایا گیا کہ مکتوباً, کہ وہ جو نبی آئے گا وہ ایسا نہیں کہ جس سے تیری قوم اجنبی ہے. ان کی شانیں ہم نے تجھ سے ذریعے بھی بیان کی, جیسے حضرت سورہ آل عمران میں ذکر کیا کہ جب اللہ نے انبیاء سے عہد لیا تھا عالم ارواح میں, سبحان اللہ, اور ان سے کہا تھا کہ جب تمہارے پاس ہمارا وہ نبی آ جائے, اور حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اللہ نے سارے انبیاء کی روحوں کو ان کے بدنوں میں ڈالنے اور زمین پر بھیجنے سے پہلے ان کو جمع کر کے کہا تھا. حضرت مولا علی شیر خدا اس کو روایت کرتے ہیں, فرمایا رب نے کہا تھا اے موسیٰ, اے ابراہیم, دور تمہارا ہوگا, رسالت تمہاری ہوگی, زمانہ تمہارا ہوگا, اور میرا محبوب اس میں آ جائے تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ, فرمایا تم سب اپنی امت سمیت مصطفیٰ پر ایمان لاؤ. واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ نبی پاک کی وجاہت اور قدر ہے. اللہ نے ان سے وعدہ لیا, فرمایا ابراہیم دور تیرا ہوگا, موسیٰ دور تیرا ہوگا, عیسیٰ دور تیرا ہوگا, یحییٰ و زکریا نوح دور تیرا ہوگا, زمانہ تمہارا چل رہا ہوگا. لوگ مجھے پہچاننے کے لیے دلیل تمہیں بنا رہے ہوں گے. لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ, لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ, لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ, لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. فرمایا دور تمہارا, سکہ تمہارا, لیکن ہمارا مصطفیٰ. مولا علی کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا کہ اگر میرا حبیب تمہارے دور میں آ گیا تو اب تمہارا سکہ نہیں چلے گا, آمینہ کے لال کا سکہ چلے گا. سبحان اللہ, واہ واہ واہ. فرمایا اب تم بھی اور تمہاری امت بھی کلمہ کیا پڑھے گی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول. سبحان اللہ, تمہیں بھی یہ کلمہ پڑھنا پڑے گا. تو یہ ساری باتیں تورات اور انجیل میں درج رہی, اور آج بھی وہ آیات کسی نہ کسی حقیقت سے اس میں موجود ہے کہ جس میں واضح طور پر اس بات کا اعلان ہے کہ وہ آنے والا ہے. جو میں کہہ چکا ہوں اس سے, وہ تمہاری مسیحائی کے لیے آئے گا. اور یہ وہی اشارے ہیں جو قرآن نے بتایا, جو حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد, کہ اے بنی اسرائیل میں تمہیں چھوڑے تو جا رہا ہوں لیکن میں تمہیں بشارت دیتا ہوں میرے بعد ایک عظیم رسول تشریف لائیں گے جن کا نام احمد ہوگا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. اب آپ دیکھیے یہ آیت نمبر 157 اختتام پر آتی ہے. قرآن سے اگر آپ مطالعہ کریں, اللہ اکبر, یہ آیات عموماً ہم گویا کہ یوں سمجھیے کہ جلد بازی میں تلاوت کر کے گزر جاتے ہیں, لیکن یہ ذرا ٹھہر ٹھہر کر دیکھیں. یہ مکی آیت ہے, شان کوئی صحابی نہیں بیان کر رہا, رب بیان کر رہا ہے. سبحان اللہ, واہ واہ, رب بیان کر رہا ہے. اب آپ دیکھیے محبت کا معیار, ہمارے نبی پاک کو پیدا اللہ نے کیا, رسالت اللہ نے دی, نبوت اللہ نے دی, شانیں اللہ نے دی, اور بیان بھی پھر اللہ فرماتا ہے. سبحان اللہ. یہ مقام محبت ہے. یہ چیزیں حضور کی ذاتی نہیں ہیں, یہ اللہ کی عطا کردہ ہے, لیکن بیان ایسا کرتا ہے جیسا سبھی اسی کا ہے. اس کو نسبت محبت ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. محبت کہتے ہیں, اور اسی کو ثناء اپنے انداز میں رب کی سنت پر عمل کرتے ہوئے شان مصطفیٰ کو بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ نے کیا فرمایا اس آیت کے اختتام پر؟ فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ, بس چاہیے اب ان کو کہ وہ ایمان لائیں اس مصطفیٰ پر. حضور پر ایمان لائے بغیر کسی کا چارہ نہیں. حضور نے فرمایا لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا لَمَا وَسِعَ إِلَّا اتِّبَاعِي. اے عمر, آج اگر سیدنا موسیٰ اپنی مزار مقدسہ سے نکل کر آئے, مجھے تسلیم کیے بغیر ان کا کوئی چارہ نہیں. سبحان اللہ, کیا بات ہے. إِلَّا اتِّبَاعِي. اور پھر جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ایمان لے آئے وَأَزَّرُوهُ, پھر جو میرے محبوب کی عزت و شان ہے اس کا اظہار کرے. وَنَصَرُوهُ, اور اس کے مشن میں اس کی مدد کرے. اور وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, اور آئے
اس نور کی طرف، قرآن کی طرف جو ہم نے اپنے محبوب کے سینے پر اتارا ہے. اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں موسیٰ جن کے لیے ہم نے فلاح رکھی ہے کہ ان کا تمام ایمان اور دعوی ایمان اور عبادت کی مقبولیت غلامی مصطفیٰ اور تعظیم مصطفیٰ پر. سبحان اللہ، یہ سبحان آیت اللہ. کریمہ مقام مصطفیٰ کے لیے میرے دوستو بزرگوں بہت شعور دیتی ہے، بڑا پتہ دیتی ہے. اس آیت کے بعد ہم احادیث کی طرف ضمناً آتے ہیں اور بات کرتے ہیں، کیونکہ میلاد مصطفیٰ حضور علیہ السلام کی پیدائش کا یہ مہینہ. اور ایک سوال یہاں پر سن لیجئے، ذہنوں میں کنفیوژن نہ رہے. ہم کبھی نادانی سے، دین سے دور ہونے کی وجہ سے، جذباتیت سے یہ سوچتے ہیں کیا ضروری ہے ربیع الاول میں ہی کیا جائے؟ میں نے کہا نہیں. مومن گناہگار سے گناہگار ہو، وہ اس بات کا اعتراف اور اس بات کی معرفت رکھتا ہے کہ اس کے ایمان کی اصل تعلق مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. جیسے بدن کی زندگی روح کے ساتھ ہے، اسی طرح کلمے کی زندگی حضور کے ساتھ ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. کیا اگر بات، حضور کا رشتہ نکال دیا جائے تو کلمہ محض ایک عبارت ہے، بے شک. ایک الفاظ ہے. کلمہ بنتا جب ہے جب اس تلفظ کے پیچھے روح، عشق مصطفیٰ، تعریف مصطفیٰ کی. سبحان اللہ، واہ واہ واہ. بدن سے روح نکل جائے تو بدن کو قبر میں رکھا جاتا ہے. خدا نہ کرے نماز، روزہ، زکوٰۃ، عبادات، اس سے اگر نسبت مصطفیٰ نکل جائے تو یہ محض ایک عملی مظاہرہ ہوتا ہے، عبادت نہیں بنتی. عبادت جب بنتی ہے کہ جب اس عمل کے ساتھ رشتہ محبت و تعظیم مصطفیٰ ہو جائے. اب آپ دیکھیں قرآن مجید اس بات کو ذکر کرنے کے بعد احادیث کی طرف ہم آتے ہیں. میں نے عرض کیا یوں تو مومن ہر سانس رسول اللہ کا ذکر کرتا ہے. توجہ، وہ اللہ ہی کے لیے کرتا ہے، کیونکہ حضور کا ذکر اللہ کا ذکر بھی بنتا ہے، کیونکہ حضور کی قبولیت اللہ کی وجہ سے ہے. رسالت کا اقرار کرنا اس کے لیے ہوتا جب ہے جب وہ توحید کو مان رہا ہوتا ہے، کیونکہ رسالت دلیل بنتی ہے اللہ کے ہونے کی. سبحان اللہ. اور دلیل جب بنتی ہے کہ جب وہ کسی دعوے پر استعمال ہو تو حضور کا عشق، حضور کا تعلق رب کے ساتھ بندے کے رشتے کو انتہائی گہرا کر دیتا ہے. اب آپ دیکھیں، لیکن سال کے 12 مہینے ہر ساتھ بندہ حضور علیہ السلام کی نعت، اطاعت، تعظیم یہ بجا لاتا ہے. لیکن وہ مہینہ جس میں حضور آئے ہیں اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں. اگر کوئی شخص اپنی تمام محبتوں کو مجتمع کرے، اپنے تمام شوق کو جمع کرے اور اعتراف غلامی کا کر کے اور جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کے تدارک کا عزم کر کے کہے کہ یہ مہینہ، یہ دن ہمارے نبی پاک کے آنے کا ہے، لہٰذا میں آج کے بعد حضور کی تعلیمات کے خلاف جو میں نے عمل کیا اس سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور آئندہ کے لیے تجدید عہد کرتا ہوں. ہر تنظیم اس اپنے یوم تاسیس پر ایک تجدید عہد کرتی ہے کہ جو تلافیاں ہوئی ہیں اس کو دہرایا نہیں جائے گا، مشن کے ساتھ جڑا جائے گا. تو ربیع الاول وہ مبارک مہینہ ہے جس میں امت 11 مہینے اس سے الگ ذکر تو کرتی ہے، لیکن اس مہینے میں حضور سے نسبت کو مزید تیز کرنے کے لیے اور کوتاہیوں کے تدارک کے لیے اپنے محبت و شوق اور پہلے سے زیادہ عبادت میں مستعد اور مضبوط ہونے کا سامنا کر. لہٰذا یہ نہ کہا جائے کہ جناب جو ہے آپ نے ربیع الاول کے اندر اس کو کیوں مختص کیا. بات کو سمیٹتے ہوئے میرے دوستو بزرگوں، اگر آپ احادیث کی طرف آئیں تو جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ پر اپنی آمد کے خطبے بیان فرمائے ہیں. میں ایک حدیث پاک آخر میں عرض کرتا ہوں اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ ایک بات یہ سمجھ لیں خلاصے کے طور پر. جو روایت ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں ایک تو وہ سندن بالکل صحیح ہے. کوئی میرا بھائی جذباتیت میں اس حدیث پاک کے خلاف منفی کومنٹس نہ کریں، تحقیق کریں، جذباتیت میں نہ آئے. واہ واہ واہ. ہم اتنے بڑے فارم سے اگر آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں تو اس میں تحقیق کی دعوت بھی دے رہے ہیں. امام حاکم نے مستدرک کے اندر اس حدیث کو نقل کیا اور یہ بخاری مسلم کی شرط پر صحیح حدیث ہے، اس کے سارے راوی درست ہیں. امام ذہبی نے مستدرک کا جب حاشیہ لیا تو اس کے اندر اس چیز کی موافقت کی کہ یہ حدیث صحیح ہے. مسند امام احمد میں جب یہ روایت آئی، مسند امام احمد کے تمام محققین جو آج تک ہیں تمام نے اس کی صحت کو درست قرار دیا. سبحان اللہ.
لہذا اب اس حدیث پاک کو دیکھیے، اس حدیث پاک کے بیان کے دو رخ ہیں، ایک میں حضور نے اپنی خاص صفت بیان کی ہے، ایک میں اپنے آنے کا ذکر کیا ہے۔ میں نے تحقیق پر اختصاراً سندن جو ایک اعتبار ہے، چاہیے کہ بندہ جہاں سے اس کو نقل کر رہا ہے، لا رہا ہے، اعتماد کے لیے اس کو بیان کرے، اور آج کل تو ریسرچ بہت زیادہ آسان ہے، میں روایت پڑھوں گا اور آپ اپنے فنگر ٹچ کے اوپر اس کی تحقیق کر کے اپنے سامنے اس کی سند کو کھول کر رکھ سکتے ہیں۔ یہ حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس خطبے کے رخ بھی دونوں بڑے معیاری ہے، پہلے 3 شان بیان فرمائی، پھر 3 شان بیان فرمائی۔ پہلے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی عبداللہ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَأَبِي مُنْجَدِلٌ فِي دِينِهِ۔ کیا ترجمہ اس کا؟ حضور نے صحابہ کے مجمع میں کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، مجھ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نئی وحی نہیں آئے گی، جو نبیوں کا سلسلہ بھیجنے کا آدم سے شروع ہوا تھا مجھ پر ختم ہو گیا، اب میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، نبوت کسی صورت میں جدید نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، آخری نبوت کے ساتھ، آخری رسالت کے ساتھ اس عالم میں رنگ و بو اور اس زمانے میں جس نے آنا تھا وہ میں آ گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور تیسری شان حضور نے جو بیان کی ہے توجہ چاہوں گا، فرمایا وہ ابھی منجدل فی دینہ، میرے صحابہ میں اس وقت بھی موجود تھا جب میرے باپ آدم کی مٹی کو ڈھونڈا جا رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، وہ ابھی ماشاء اللہ، منجدل فی طینہ، سبحان اللہ۔ میرے باپ آدم کا ابھی مٹی گوندی جا رہی تھی، میں تھا۔ واہ شان مصطفیٰ، بشریت کی ابتدا حضرت آدم سے ہو رہی ہے، اور حضور فرما رہے میں اس وقت تھا جس وقت آدم علیہ السلام کی مٹی گوندی جا رہی تھی، اور اس کا اشارہ دوسری جانب کیا کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اب دیکھیے یہ 3 شانیں ہو گئی، میں عبداللہ، یہ کیوں کہا میں عبداللہ؟ فرمایا میری شان دیکھ کر مجھے خدا نہ سمجھنا، واہ 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 واہ، اس لیے ہم کلمے میں پڑھتے عبدہ ورسولہ، عبدہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ حضور خدا نہیں، رسول اس لیے پڑھتے ہیں کہ حضور ہماری طرح نہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ یہ بیلنس عقیدے کا آ جاتا ہے، عبدہ ورسولہ، عبدہ کا معنی کہ وہ خدا نہیں، رسولہ کا معنی کہ وہ ہم جیسے نہیں، کہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہیں، واہ 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 واہ، بے شک انسان ہیں لیکن کوئی انسان ان جیسا نہیں۔ اب یہ 3 چیزیں میرے بزرگوں بیان کرنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں پھر فرمایا سأخبرکم عن ذلک، کچھ اور باتیں بتاؤں میں کون ہوں؟ واہ 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 واہ، اب 3 باتیں فرمائی۔ اب فرماتے ہیں انا دعوت اب ابراہیم، میرے صحابہ ابراہیم نے خانہ کعبہ بنا کر جو دعا کی تھی، یا اللہ ایک رسول کو بھیج جو اس قوم کو پاک صاف کرے، انسانیت کو تیرے راستے پر لائے، فرمایا وہ دعا میں ہوں، انا دعوت اب ابراہیم و بشارت عیسیٰ، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں جو عیسیٰ نے دیا تھا۔ اور آخر میں حضور کیا فرماتے ہیں؟ تیسری بات، وَرُؤْيَا أُمِّ آمِنَا، وَرُؤْيَا أُمِّ آمِنَا، میں اپنی ماں آمینہ کا خواب ہوں، وہ مشاہدہ ہوں۔ میں ڈاکٹر صاحب بڑا حیران اور تعجب میں گیا کہ سیدہ آمینہ کا ذکر انبیاء کے ساتھ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا بات اور ہے، کسی مبلغ نے نہیں کیا، رسول اللہ نے کیا۔ رسول اللہ نے کیا، سبحان اللہ۔ اللہ کے عرفان اور اس کے توحید کے سب سے بڑے عارف اصل الرسول جناب رسول اللہ نے کیا۔ سبحان اللہ۔ اے سیدہ آمینہ پاک، واہ واہ، کیا قسمت آپ نے پائی، واہ واہ، کیا شان پائی۔ آپ نبیاں تو نہیں ہیں، سبحان اللہ، نہ نبی ہیں، واہ لیکن واہ، آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کا ذکر نبی حضور نبیوں کے ساتھ کرتے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ پاکیزگی ہے سرکار کی امی جان کی، واہ واہ واہ، یہ بزرگی ہے سرکار کی امی جان کے لیے۔ سبحان اللہ، سرکار فرماتے ہیں انا دعوت اب ابراہیم ماشاء اللہ، وبشارت عیسیٰ ورؤیا امی آمنہ، میں جہاں ابراہیم کی دعا ہوں، میں جہاں عیسیٰ کی بشارت ہوں، وہیں آمنہ کا مشاہدہ بھی ہوں۔ اور بات کو سمیٹتے وہ مشاہدہ کیا تھا خود بتاتے ہیں، راوی نقل کرتا ہے کہ ان ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأت حین وضعت لہو نورا،
اضاءت لها قصور الشام. رسول کریم کہتے ہیں جب میری پیدائش ہوئی تو میری جلوگری کیسے ہوئی، اور میلاد تو کہتے ہی پیدائش کے بیان کو ہے. اور یہ حدیث بقرعید میں تو نہیں پڑھی جائے گی، ربیع الاول میں پڑھی جائے گی. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. بقرعید میں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن پھر قربانی کے مسائل کب پڑھیں گے؟ واہ سبحان اللہ. اب یہ روایات رمضان میں تو نہیں پڑھی جائیں گی، ربیع الاول میں پڑھی جائے گی جمعے میں. بے شک. اب رمضان میں یہ پڑھیں تو جائز تو ہے، لیکن زکوٰۃ اور روزے کے مسائل کب بنیں گے؟ تو لہٰذا دل کشادہ کیجئے، یہ ساری حدیثیں 4 جمعے ربیع الاول کے آئیں گے، پڑھ پڑھ کے قوم کو بتائیے کہ نبی ہمارے بڑی شان والے. سبحان اللہ. اب جملہ سنیے، فرمایا سیدہ آمنہ نے کہ خرج منی نور، واہ واہ واہ، خرج مجھ سے نور نکلا. میں کہنا چاہتا ہوں اس پر کوئی سوال کرے گا کہ یہ ہدایتی نور تھا یا حسی تھا؟ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا یہ جو نور تھا. اب یہاں پر یہ بات کوئی دوست کرے کہ نہیں حضور نور ہے لیکن ہدایتی ہیں، جیسے قرآن بند کمرے میں رکھ دیا جائے، لائٹ چلی جائے تو کمرہ روشن نہیں ہوتا، وہاں ہدایت سے وہ ہدایت کا نور ہے. لیکن میں نے کہا یہ کیسا نور تھا جو حضرت آمنہ نے دیکھا؟ بیٹھی مکہ میں تھی اور ملک شام کے محلات نظر آئے. میں نے کہا پتا چلا حضور حسی نور بھی ہے اور ہدایتی نور بھی ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. اور یہ حدیث حضور نے سنانے کے بعد اس بات کو ختم کیسے کیا؟ راوی کہتا ہے سمت تل النبی، پھر حضور نے تلاوت کی، خود اپنا خطبہ پڑھ کر اپنی شان بتا کر. اب حضور اپنی شانوں کو قرآن سے جو استدلال کر رہے ہیں، راوی حدیث کہتا ہے جس کی صحت میں نے بیان کر دی، سمت تل النبی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. قال حاکم ھذا حدیث صحیح وقال الذھبی ایضا ووافقہ الذھبی ھذا حدیث صحیح. تو دیکھیے یہ شان جناب رسول اللہ کی ہے جس کو سن کر اس بات کا اعتراف ہوتا ہے کہ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی. اللہ اس خدمت کو قبول فرمائے اور ساری امت کی مغفرت اپنے محبوب کے صدقے فرمائے، اور ہر بندہ اور ہر بندی کی ہر مشکلات کو اللہ اپنے محبوب کے ذکر کے صدقے ہر ایک کی مشکلات کو حل فرمائے اور ہر ایک کی جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، وبارک اللہ. شاہ صاحب میرے پاس کچھ سوالات ہیں، اور یقینی طور پر یہ وہ سوالات ہیں جو لوگوں کے اذہان و اقلاب میں ڈالے بھی جاتے ہیں. اور آج آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بہت سارے گیجٹس کے اندر مختلف لوگ، ایک تو وہ شعر ہے نا بڑا میں سمجھتا ہوں کہ برمحل ہے کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو یقینی طور پر کچھ ایسے ہیں، اس لیے کہ توحید کی بھی 2 اقسام ہے، ایک نورانی توحید ہے، ایک ابلیسی توحید ہے. تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ناظرین کرام اور مختلف سوشل میڈیا پہ یہ سوال بھی آئے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی وفات کے متعلق یہ ذہن میں ڈالا جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول سرکار کا یوم وفات بھی ہے، یوم میلاد بھی ہے. تو کیا ہمیں وفات منانا چاہیے یا یوم میلاد منانا چاہیے؟ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پہلی بات تو یہ کہ میلاد النبی صرف ربیع الاول میں نہیں ہوتا، سال کے ہر دن ہوتا ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اس کو آپ 12 کے ساتھ کیسے خاص کرتے ہیں؟ ایک بات. بے شک. اب دیکھیے صحیح اسناد سے تو یہی بات واضح ہے جو 2 صحابی حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے، کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول پیر کے دن ہوئی، عام الفیل والے سال میں. اور یہ صحیح الاسناد ہے، مستدرک میں بھی، دیگر اور جگہوں پر بھی. ماشاءاللہ. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ وفات اور ولادت کے معاملے میں کیوں آ رہے ہیں؟ آپ شان و عظمت کے ذکر پر کیوں نہیں آتے؟ واہ 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 واہ. حضور نے تو یہ مسئلہ کلیئر کر دیا جو مسند البزار میں صحیح حدیث موجود ہے. حضور نے فرمایا میری حیات بھی تمہارے لیے رحمت ہے، میری وفات بھی تمہارے لیے رحمت ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات. حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. سبحان اللہ. میری حیات بھی میری امت کے لیے خیر ہے، میری وفات بھی خیر ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ حیات تو سمجھ میں آتی ہے کہ آپ مسائل ہمارے کو درپیش ہوتے ہیں آپ بیان فرما دیتے ہیں، وفات کیسے خیر ہے؟ فرمایا جب میں مزار میں ہوں گا تو تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے.
تمہارے جو اعمال بد ہوں گے میں اس پر استغفار کروں گا، سبحان اللہ۔ اور جو اعمال خیر ہوں گے اس پر اللہ کی واہ تعریف واہ کروں واہ، گا۔ سبحان اللہ۔ تو لہٰذا یہ کہ یہ وفات ہے یا ولادت ہے، یہ تو اپنی جگہ پر متحقق ہے کہ 12 ربیع الاول حضور سید عالم کی ولادت طیبہ ہے، یہ متحقق ہے، لیکن میں کہتا ہوں اس سے دور رہیے۔ حیات اور وفات یہ دونوں رحمت ہے۔ جمعے کے دن حضرت آدم پیدا ہوئے ہیں، واہ واہ واہ، کیا اور جمعے کے دن ہی حضرت آدم نے وفات پائی ہے، واہ واہ واہ۔ لیکن پھر بھی جمعے کا دن سوگ کا دن نہیں ہے، عید کا دن ہے۔ واہ واہ واہ، کیا اس بات ہے۔ لیے کہ یہ تو دائمی موضوع ہے، بے شک، یہ تو بے شک۔ دائمی موضوع ہے، تو سبحان لہٰذا ولادت کو دیکھا جائے، حضور کی حیات بھی رحمت، حضور کی وفات بھی رحمت۔ زیادہ تر فقہا، علماء اور محققین کا یہی اجماع ہے کہ 2 ربیع الاول آپ کا یوم وفات ہے۔ میرے پاس ہے کہ 19 جی ہاں، علامہ سہیلی نے اس پر سب سے بڑا کام بے کیا، شک، بے شک۔ کیونکہ حضور سید عالم کا وصال مبارک پیر کے دن ہوا ہے، جی ہاں، بے شک۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس تاریخ کو جو علماء نے تحقیق کی، علامہ سہیلی کی تحقیق سب سے بڑی جاندار ہے، بے شک۔ اور جو حضرات پہلے اس کا انکار کرتے تھے وہ بھی تحقیق کر کے اعتراف کر چکے ہیں کہ یہ 2 ہی ہے جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں۔ سبحان لیکن میں آگے بڑھنے کی بات کر رہا ہوں سبحان کہ اللہ۔ آپ اس وفات کے غم کی طرف کب آ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا یہ بھی تمہارے لیے رحمت واہ ہے، واہ واہ۔ اور ولادت بھی تمہاری لیے سبحان رحمت ہے۔ اللہ۔ ہر پیر کا روزہ رکھا، پوچھا گیا کیوں؟ یہ نہیں فرمایا کہ تم منگل کو رکھ لو، یہ نہیں فرمایا تم بھی رکھ لو، بلکہ فرمایا فیہ ولدت، اس دن میں پیدا ہوا ہوں، یعنی بتا دیا کہ جو یادیں ہوتی ہیں وہ مٹانے کے لیے نہیں ہوتی، وہ منانے کے لیے ہوتی ہیں۔ اچھا شاہ صاحب، بڑا مفصل آپ نے بیان کیا، اور یقیناً مجھے پتہ ہے اسی سوال پر آپ گھنٹوں گفتگو کر سکتے ہیں، اور بے شمار محققین نے اس پر تحقیق کی ہے۔ وہ محمود پاشا ایک ایسٹرولوجسٹ تھا جس نے ایک اسنا کو غلط کرتے کرتے اسنا عشر ہو گیا، عربی میں اسنا 2 کو بولتے ہیں، عشر 12 کو، تو اسنا عشر وہ مشہور ہو گیا، بعد والوں نے یہی کہہ دیا، اصل تحقیق وہی ہے جو آپ نے فرمائی۔ دوسرا سوال، عورتوں کی محفل نعت، اس کا آج کل بڑا چرچا ہے، فیس بک پر آپ نے دیکھا بہت ساری 1-2 ویڈیو وائرل ہیں، اور لاؤڈ اسپیکر کا استعمال، اس کے متعلق آپ کیا فرمائیں گے؟ میں اس کی طرف آنے سے پہلے وہ جو آپ نے اثنا عشری کا ذکر کیا اس پہ ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر 12 کو آپ وفات متحقق کریں تو ولادت کی آپ کے نزدیک پہ تو کوئی تاریخ ہوگی، بے شک۔ تو اس دن آپ کر لیجیے، ہمیں بلا دیجیے، ہم آ جائیں گے، واہ واہ واہ، تاکہ یہ سولوشن یہاں پر اس حوالے سے چلیں۔ دیکھیے خواتین کے حوالے سے شریعت مطہرہ نے جو ذکر فرمایا، سورہ نور پوری موجود ہے خواتین، مسلم خواتین کے حوالے سے، ان کے احکامات کے حوالے سے۔ اس لیے صحابہ نے، حضرت فاروق اعظم بھی ذکر کرتے تھے کہ مردوں کو چاہیے کہ وہ سورہ توبہ کا مطالعہ کریں، اور خواتین کو چاہیے کہ وہ سورہ نور کا مطالعہ کریں۔ اچھا، وہ قرآن کی جو آیت ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب، حالانکہ حجاب کا کلیئر کٹ آرڈر جلابی بھی ہننا کہہ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے لیے آیا، تو یہ جو ہے کہ پردے کے پیچھے سے جواب دے دیا کرو۔ تو جب جن کے لیے پردہ آیا خاص طور پر، وہ پردے کے پیچھے جواب دے رہی ہیں، یقیناً سننے والے ان میں مرد تھے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کے بے شمار تلامذہ میں مرد تھے، تو آپ اس کے ساتھ اگر وضاحت فرما دیں۔ جی بالکل، ابھی دیکھیں کچھ دن پہلے مولا امام حسن مجتبیٰ کا یوم گزرا ہے۔ جی جی حضرت عائشہ آپ کی نانی ہے، جی ماشاءاللہ، لیکن ازواج مطہرات کو ماں اس لیے کہا گیا ہے کہ ان سے نکاح جائز نہیں، بے شک لیکن عورتوں کے احکام سارے وہی رہیں گے ان کے ساتھ، بے شک، ٹھیک ہے جی۔ جی جی لیکن امام حسن مجتبیٰ سرکار مولا امام حسن کی وہ نانی ہے حضور کے رشتے سے، بے شک، لیکن امام احمد کہتے ہیں کبھی امام حسن نے ان کو بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ واہ واہ واہ، تو ہم یہ سیرت کو کب اپنائیں گے، یہ حیا کے درجوں کو کب اپنائیں گے؟ دیکھیں عورت کا معنی ہی چھپانے کے ہیں، اچھا تو لہٰذا شریعت مطہرہ کے جو اصول ہے اسی میں عافیت اور حکمت ہے۔ ان کی آواز بھی پردہ ہے، اور ان کا ہر انداز پردہ ہے کہ جو مخفی رکھا جائے، جو شریعت مطہرہ نے بیان کیا۔ سب سے بڑی آئیڈیل ہماری بہنوں کے لیے وہ سیدہ زہرا پاک ہیں، سیدہ عائشہ پاک۔ لہٰذا یہ کہ ان کی محفل نعت یا دروس کا سلسلہ جو آپ نے ذکر فرمایا، تو یہ ان بہنوں کے حلقے تک محدود رہے، وہ آواز بھی ان تک محدود رہے، کسی غیر محرم کا وہاں گزر نہ ہو، جو شریعت مطہرہ کی حدود ہے۔ لیکن آج کل جو جی ڈاکٹر صاحب، میں شاہ صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، دیکھیے کچھ ڈاکٹرز ہیں، فیمیل ڈاکٹرز، وہ مختلف گیجٹس کے اوپر جو ہے خواتین کے مسائل بیان کرتی ہیں جو پوری دنیا میں سنے جاتے ہیں، تو ایک کی صرف نعت کا معاملہ نہیں ہے، درس قرآن کا بھی معاملہ ہے، درس حدیث و فقہ کا بھی معاملہ ہے، اس پر کیا فرمائیں گے؟ جی دیکھیے اس میں یہ ہے کہ زیب و زینت کے ساتھ جی جی اس سے اجتناب کیا جائے، اور جو پردے کے احکامات ہیں اس میں ملحوظ رکھے جائیں، اور خواتین کے لیے جو دروس کے طریقے ہیں وہ تو وہ سن سکتی ہیں کہ خاتون درس دے رہی ہیں اور خاتون ان سے درس لے رہی ہیں، مرد اس کو سن نہیں سکتا، الا یہ کہ کوئی عالم ہو اس مسئلے کی تحقیق کے لیے، ان کو تحقیق و تفتیش کے لیے کہا گیا، وہ استثناء ہے۔
تو اس مجلس کو جس میں درس قرآن ہو رہا ہو، چاہے وہ یوٹیوب پر ہو یا براہ راست چینل کے ذریعے جاری کیا جا رہا ہو، اور خواتین کے وہ مسائل جس کی اپروچ کے لیے یہ ذریعہ بنا ہوا ہو، تو اس میں جو درس دینے والی خاتون ہیں یا معلمہ ہیں، تو جو پردے کے احکامات ہیں وہ ظاہری کیمرے کے آگے وہ رکھیں گی، مجمع کے اندر بھی وہی صورت ہوگی، اور مردوں کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ براہ راست اس چینل پر جا کر، کیونکہ ٹی وی چل رہا ہے تو اس کو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، تو لیکن ان کو اس بات کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ قصور پھر مردوں کا ہوگا، جو قرآن نے کہا ہے کہ مردوں کے لیے نظر جھکانے کا حکم دیا ہے۔ آج دنیا بہت پھیل چکی ہے، تبلیغ کے یہ انداز آگے ہوں گے، لیکن پردہ اور حد بندی جو شریعت نے رکھی ہے، جس میں شریعت کے حدود اور قانون ملحوظ رکھے، وہ ہر حال میں سامنے رکھے جائیں گے۔ بے شک علماء کرام کا آپ نے بیان سنا، خاص طور پر ہماری خواتین جن کے بھی جذبے ہوتے ہیں کہ ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، تو پھر زیب و زینت، زیبائش یہ سب چھوڑ دیں، اس لیے کہ حضور کی نعت پڑھ کر جو زینت ملے گی نا وہ دنیا میں نہیں مل سکتی۔ اور یہ تو علماء کرام پابندی لگاتے تب یہ معاملہ ہے، اگر تھوڑی سی آزادی مل جائے تو نہ جانے کیا کچھ ہو۔ تیسرا سوال، وہ زینت ان کے شوہر کے لیے رکھی ہے نا، جو اس کا مصرف ہے، سبحان جو اللہ، چیز شریعت نے جہاں رکھی ہے وہیں پر ہماری بہنوں کے لیے یا سب کے لیے وہی احسن ہے، اور جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹا دیا جائے تو وہ ظلم اور بے اعتدالی ہوتی ہے۔ چلیں ماشاءاللہ۔ اچھا، ربیع الاول پر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ ایکسٹرا پیسے لگا دیتے ہیں اور بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیسے کا ضیاع ہے، یہ کسی غریب کی شادی کرا دو، کسی یتیم کی شادی کرا دو، تو اس کے متعلق آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، شریعت مطہرہ کا ایک اصول ہے کہ لا اسراف فی الخیر، نیکی میں اسراف نہیں ہوتا، خیر میں اسراف نہیں ہے، ولا خیر فی الاسراف، اور جو اسراف ہے اس میں خیر نہیں۔ سبحان اللہ۔ اب چراغا، کیونکہ شریعت مطہرہ کو شریعت مطہرہ کی روح اور اس کے قوانین اور اس کے قواعد سے ڈاکٹر صاحب سمجھا جائے گا، نہ کہ اپنے جذبات یا اپنی فکر سے۔ ظاہر سی بات ہے، ماشاءاللہ آپ بھی ڈاکٹر ہیں، کسی مرض کی تشخیص کے لیے اگر مجھے انگریزی زبان اچھی بولنا آ جائے تو میں اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ جناب میں کسی کے لیے کوئی دوائی کو جاری کر دوں جب تک کہ میں اس کے اندر اپنا کمال حاصل نہ کروں۔ تو لہذا شریعت مطہرہ کے اندر دیکھا جائے کہ کس چیز کو جائز اور ناجائز کے لیے بنیادی پرنسپلز کیا ہیں، تو بنیادی پرنسپل کے اندر عرف جو ہے، عرف یہ ہمارے مدارس کے اندر اور علم کے اندر ایک بہت بڑا درجہ ہے عرف کہ موجودہ عرف اس کا کیا چل رہا ہے۔ تو ہمارے وہاں چراغا، جھنڈے، یہ عرف کے اندر کسی کی توہین کی علامت نہیں ہے، تعظیم کی علامت ہے۔ بے شک بے شک، یہ تو متحقق ہے۔ جب تعظیم کی علامت ہے تو عرف نے جس چیز کو جائز رکھا ہو تو وہ خیر ہے، اور خیر اور نیکی کی نسبت حضور کے ذکر کے لیے کرنا یہ سب سے زیادہ احسن ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے چراغا کیا اپنے حلال مال سے، بجلی کا بل ادا کرتے ہوئے، کوئی قانون کی خلاف ورزی نہ ہو اور کسی شخص کو کوئی نقصان نہ پہنچے، تو یہ کیونکہ مستحب عمل ہے تو یہ کرنا اس کے لیے ثواب اور جائز ہے۔ رہا یہ کہنا کہ وہ کسی غریب کی شادی کیوں نہیں کرتا، زکوٰۃ کیوں نہیں دیتا، تو میں نے کہا یہ آپ کیوں اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں جھوٹی تہمت لگا کر؟ آپ کو پتا ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیتا؟ ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ جناب جو نبی پاک کے نام پر چراغا کرتا ہے، ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ جناب وہ سال بھر لنگر کر رہا ہوتا ہے، غریبوں کی مدد کر رہا ہوتا ہے، سماجی کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کو فکر ہے تو آپ لسٹ دے دیجئے اس کو اور اس سے کہہ دیجئے کہ جناب اب کر دیں۔ تو مجھے بہت امید ہے کہ جب وہ حضور کو راضی کرنے کے لیے اگر وہ چراغا کر رہا ہے حضور کی عظمت کے لیے، تو حضور کی رضا کا ایک بہت بڑا ذریعہ کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا بھی ہے۔ لیکن دلیل سامنے آئے بغیر آپ یہ خیالی پلاؤ کیسے بنا سکتے ہیں کہ اس نے جناب زکوٰۃ ادا نہیں کی، یہ غریبوں کی شادیاں نہیں کر رہا؟ تو اتنے اور معاملات، اب آپ دیکھیں جو شخص منع کر رہے ہیں وہ شخص درس کے لیے بھی آتے ہیں تو اتنی بڑی گاڑی لے کر آتے ہیں، تو ان سے کہا جائے کہ دیکھیں نا آپ کا گزارا رکشے میں بھی ہو سکتا تھا اور ٹیکسی میں بھی ہو سکتا تھا، یہ گاڑی آپ اگر فروخت کر کے کتنے غریب طالب علم ہیں ان کے گھروں کی امداد کریں کہ لیکن نہیں یہ تعظیم کا مقام ہے، ہم اور بھی کام کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک تعظیم کا مقام ہے، شریعت نے جائز رکھا ہے۔ وَكُلُّ مَا كَانَ أَدْخُلَ فِي الْأَدَبِ وَلِجْلَالِ كَانَ حَسَنًا، ہر وہ چیز جو حضور کے ذکر میں شامل کی جائے ادب و تعظیم کے لیے شریعت کی روح کی رعایت کرتے ہوئے، دائرہ شریعت میں رہتے ہوئے، تو اس کے جائز ہونے کی دلیل یہی ہے کہ اس سے اظہار تعظیم مصطفیٰ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام دیکھیے کہ مختلف سیاسی پارٹیاں بڑے بڑے جلسے کرتی ہیں، بہت زیادہ پیسوں کا ضیاع ہوتا ہے، اور 14 اگست آتی ہم عرض وطن پاکستان کو سیلیبریٹ کرتے، جھنڈے بھی، چراغا بھی، اور بہت سارے ہم کام کرتے ہیں اپنے لیے شادیوں میں، اس میں کوئی اسراف کا تان نہیں کرتا، کوئی ٹونٹنگ نہیں کرتا، کوئی لیگ پولنگس نہیں کرتا، لیکن خاص آمنہ کے لال کا یوم میلاد آئے
اور مسلمان اپنے جذبوں کو، ایمان کو تسکین دینے کے لیے ایسا کریں تو میں سمجھتا ہوں اس اعتراض سے دور رہنا یقیناً ان کے لیے نجات کا باعث بنے گا۔ شاہ صاحب جی دیکھیں، جس کو اسلام نے روکا ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ جی جی مثلا حضور نے پکی مسجد بنانے سے روکا ہے، جی 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 یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ جی جی حضور نے فرمایا مسجدوں کو پلستر نہیں کرنا، کلر نہیں کرنا، وما امرت بتشیید المساجد لتزخرفن کما زخرفت اليہود والنصارى۔ اللہ لیکن آج دیکھیے تعویل کیا کرتے ہیں بھائی، جب لوگوں کے گھر اچھے ہو گئے ہیں، لوگوں کی عزت ان کے مکان سے ہوتی ہے، تو اگر اللہ کا گھر مٹی کا ڈھیر ہوگا تو اس کی عزت کیسی ہوگی؟ ہاں مانا کہ حدیث میں منع کیا گیا ہے کیونکہ صحابہ کو عمارت سے محبت نہیں تھی، عبادت سے تھی، لیکن ہم محبت کے لیے عمارت کو چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا پتہ صحابہ کو جھنڈے اور چراغوں کی ضرورت نہیں تھی، حضور سے براہ راست محبت تھی، تو ہمیں اس کے لیے ایکسٹرا کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ ان چیزوں کے ذریعے ہمارے دلوں میں محبت جاگ جائے۔ تو جو پکی مسجدوں کی دلیل بن رہی ہے وہی دلیل یہاں پر بھی آ رہی ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ سوالات تو بہت تھے لیکن مجھے اندازہ ہے کہ شاہ صاحب سے ایک سوال کرو تو اتنا تحقیق کا سمندر ہے، اور جوامع الکلم کا معجزہ اللہ نے جو نبی کو عطا فرمایا وہیں سے فیض یقیناً نبی کی اولاد کے پاس بھی آیا ہے۔ تو شاہ صاحب تو ایک سوال پر کئی گھنٹے جواب دے سکتے ہیں، اور بہت زیادہ تحقیق ان سوالوں جواب میں مزید ابھی باقی ہے، لیکن تشنے کی ضرور ہے، لیکن انشاءاللہ ہم یہ سوال و جواب کا سلسلہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔